بھی جب رات بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، یعنی چکس کے نیچے، اور یہ کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جب آپ بیدار ہوتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور جو بچے سن رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ تو ان دعاؤں کو زبانی پہلے سے جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، اس کے بعد کہ ہمیں موت دے دی اور تیری ہی طرف جانا ہے۔ موت سے مراد جہاں نیند ہے، یعنی سوتے اور جاگتے المحیی اور الممیت کو یاد کیجئے۔ اسی طرح حضرت عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھی، اور آپ کو یاد کرنی ہے، اب تو بازاروں میں کوئی جاتا ہی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کبھی جائیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک یعنی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، وہ زندہ ہے کبھی مرے گا نہیں، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی 10 لاکھ برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور اس کی سند یہاں نہیں لکھی گئی لیکن یہ بہت اسٹرانگ روایت ہے، آپ کو کل اگلے نام کے ساتھ اس کا بتا دیں گے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے ایک اور دعا لیجئے صبح و شام کی دعاؤں میں، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اے اللہ تیرے ہی حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے ہی حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے ہی حکم سے ہم جیتے ہیں اور تیرے ہی حکم سے ہم مریں گے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیے اگر ان ناموں پہ غور کریں تو صبح شام موت کا پیغام تو مل ہی رہا ہے نا، تو انسان خود بخود باشعور ہوگا۔ اور خاص طور پہ اب دیکھیے کہ جو سوتے وقت کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اور یہ بخاری میں دیکھیں تو 6312 نمبر پہ اور مسلم میں 6887 تو ہے ہی ہے۔ تو کیا یہ دعا پڑھ کر سونے والا موت کی تیاری کر کے نہیں سوئے گا؟ پھر حساب کتاب سارے سیدھے رکھنے چاہیے، یہ عمل کی باتیں لکھیے، سونے سے پہلے معاملے سیدھے رکھیے، سب کو معاف کر کے اور معاف کروا کے سوئیے، لینا دینا سب برابر رکھیے، لکھ کے رکھے، وصیت لکھ کے رکھے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم میں 6888 ایک اور روایت ہے، اللہم انک، ایک اور دعا ہے اصل میں، اللہم انک خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ اے اللہ تو نے میری روح پیدا فرمائی اور تو ہی اسے فوت کرے گا، تیرے ہی لیے تیرے ہی قبضے میں اس کی موت اور حیات ہے، اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرمانا، اور اگر تو اسے موت دے تو اسے معاف فرمانا۔ اے اللہ بلا شبہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ بہت دل کو کچھ ہوتا ہے اس کو رات کو جب پڑھ کے سوئیں آپ تو۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے جو صبح اٹھنے کی دعا ہے، اگر اس پہ بھی آپ غور کریں تو پیغام پہلے احیانا کا ہے، بعد اماماتنا کا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یعنی ہر روز صبح اٹھتے ہی پہلے سوچو کہ قبروں سے بھی ایسے اٹھائے جاؤ گے، اور جیسے ہی بخاری میں 6325 نمبر کی روایت ہے، اور الممیت تمام معمولات کی تلافی کرنے والا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ آیت ہے سورۃ روم کی 17، 18 اور 19 ہے کہ جو شخص ان کلمات کو کہے تو اس رات میں اس کی نیکیوں اور بھلائیوں میں جو کمی رہ گئی ہوگی اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ آیت ہے، آپ جا کے بعد میں دیکھ لیجیے سورت میں، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ ابو داؤد کی یہ روایت ہے 5076۔ پس اللہ کی تسبیح بیان کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے اور اس وقت بھی جب کہ اس پر صبح طلوع ہوتی ہے،
اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اسی کی تسبیح کرو، اور اس وقت جب کہ تم ظہر کا وقت کرتے ہو، یعنی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے، اور وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کریں۔ آخر میں پھر المحیی اور الممیت کے بارے میں الموعظۃ الحسنہ، یعنی اب ہم کیا کریں ان ساری باتوں کو سننے اور سنانے کے بعد؟ تو اپنی زندگی اور موت کو اللہ کے قبضہ قدرت میں سمجھیے، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی کے ہر امر کو المحیی کی جانب سے سمجھتے ہوئے راضی رہیے۔ ہر معاملہ اسی کے ہاتھ میں، اسی کی طرف سے آتا ہے، اور آپ نے انشاءاللہ اسی چیز کو لے کر ساتھ چلنا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے بیماری یا پریشانی میں شرکیہ تعویذ، گنڈوں یا اعمال وغیرہ سے بچیے، کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی دوسری چیزوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ شرک میں مبتلا ہو کر کسی کے در پہ جا کر اپنی یا کسی اور کے بارے میں کوئی زندگی کی بات کرنا یا فلاں زندگی بچاتے ہیں، یہ بزرگوں کے ساتھ لوگوں نے کچھ کہاوتیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، ان سے بچنا ہے، اور اس عارضی زندگی کو اللہ کی رضا کی طلب میں خرچ کر کے آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے سنوار لیں، اور اللہ تعالیٰ سے موت بھی ایسی مانگے کہ ایمان پر خاتمہ ہو اور دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بن کر جائیں۔ اس پہ ایک لیکچر ہوا تھا، تقریباً شاید 1-2 ماہ تو ہو ہی گئے ہوں گے، اللہ کی اطاعت پر موت، مجھے اب یاد نہیں کس دن ہوا تھا ورنہ آپ کو بتاتی۔ تو اس میں وہ ساری دعائیں اور احادیث جمع کی گئی تھی جو اچھی موت کے لیے، تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اپنی زندگی اور موت پر اللہ تعالیٰ کے مکمل اختیار کا یقین کیجیے، اور یہ یقین کہ نظر و نیاز جب بھی اللہ کے لیے دیں گے، اللہ ہی قبول کرے گا تو ہوگا۔ آپ کوئی ایسا کام کر کے موت کو نہیں ٹال سکتے، الا یہ کہ اللہ نے ہی اس کے ٹلنے کا موقع دیا ہو سکتا۔ پھر اس طرح بیماری اور پریشانی میں جاہلانہ اور شرکیہ امور سے بچنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے علاج اور تدابیر کرنی ہے، اور خاص طور پہ آج کل وبا کے دنوں میں اس بیماری کا مذاق نہیں اڑانا، لطیفے پیش نہیں کرنے۔ دیکھیے حقیقت ہوتی ہے، مومن تیاری کرتا ہے شور مچانے سے زیادہ۔ پھر اسی طرح لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت 13 میں شرک سے جو روکا گیا، تو شرک سے رکنا ہے، اور یہ کہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی فوکسڈ ہو جائیے ایک اللہ کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور شہادت کی موت کی تمنا کرتے ہوئے ایمان